تجزیہ کا ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب سرٹنلی ہسٹورک ہے, ہم ان کی کیمپین پہ بھی بات کر رہے ہیں, انہوں نے جو وعدے کیے ہیں اس پہ بھی بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین شخص ان کے مخالف, امیر ترین لوگ ان کے مخالف, لیکن پھر بھی یہ جیت گئے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ مطلب کتنی بڑی فتح ہے جمہوریت کی اور عوام کے ووٹ کی؟ دیکھیں, جمہوریت اور عوام کا ووٹ تو جو چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے یا زوران کو ملے, وہ تو جمہوریت کی جیت ہوتی ہے. جمہوریت ہمیشہ اچھے فیصلے نہیں کرتی, لیکن کبھی کبھار کر لیتی ہے, اور جب کر لیتی ہے تو خوشی ہونی چاہیے. جمہوریت کا کام اچھے فیصلے کرنا نہیں ہے, جمہوریت کا کام صرف فیصلے کرنا ہے. اچھا اور برا جو ہے وہ ان لوگوں کا فرض ہے جو ووٹ ڈالتے ہیں, وہ جیسے ہوں گے وہ ویسے فیصلے کر لیں گے. لیکن جو آج ان کی وکٹری ہے, یقیناً اس سے جو ہے ایک بہت سے امریکہ میں جو لوگ ہیں, تمام نہیں لیکن بہت سے, ان کو ایک تقویت یہ پہنچی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک لہر تھی وہ ناگزیر نہیں ہے, کہ اس کی برعکس بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایک جس طرح کا آپ کو اگر یاد ہو, جب براک اوباما الیکٹ ہوئے تھے, چاہے اس کے بعد جو مرضی ہو, لیکن اس وقت جو ایک لہر تھی کہ یار کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, کوئی فرق چیز ہو سکتی ہے, کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے ہم خواب دیکھتے تھے, اس خواب پورے ہوں یا نہ ہوں, لیکن وہ ایک جو فیلنگ ہے میرے خیال میں ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے وہ ہے. لیکن جیسے انہوں نے تقریر میں بھی کہا, کام جو ہے وہ کل صبح شروع ہو جائے گا اور 1 جنوری سے پھر پورا شروع ہو جائے گا. اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. ایک تو ان کے جو وعدے ہیں وہ خود بذات خود مشکل ہیں, اس لیے مشکل ہیں کہ وہ اہم ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بہت سی فورسز ان کے اگینسٹ ہوں گی. فورسز کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, جب یہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ کہ میں تو ان کو فیڈریشن جو فنڈز جاری ہوتے ہیں وہ نہیں دوں گا, مطلب از اٹ ایون ڈویبل؟ ان کے لیے اپ ہل ٹاسک تو ہوگا, لیکن کیا صدر ٹرمپ اور نظام ان کے لیے چیزیں ناممکن بنانے کی کوشش بھی کرے گا, یا پھر سنس ناؤ ہی از دا الیکٹڈ میئر اور نظام پھر ٹھیک ہو جائے گا الٹیمیٹلی؟ نہیں, نظام تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کی حکومت بند ہے. ہم آپ کو شکر کرنا چاہیے, آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, اس وقت امریکہ کی حکومت بند ہے, رائٹ؟ سو مطلب ایکچولی بند ہے. آپ پلیز ہمارے دیکھنے والوں کے لیے الیبوریٹ کیجیے گا اس کو. اس وقت جو ہے یو ایس گورنمنٹ از فروزن, مطلب لیگلی فروزن ہے, کیونکہ ان کی بجٹ پہ وہ اگریمنٹ نہیں ہوئی دو پارٹیز کی, تو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ از ناٹ ورکنگ. گورنمنٹ آفیسرز جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھے ہیں سارے, کوئی گورنمنٹ فنکشن جو ہیں پورے نہیں ہو رہے. سو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے شہروں پہ جو ہے دھاوا بھولا ہوا ہے, فوجیں بھیجی ہوئی ہیں, پورٹلینڈ میں کیا ہوا ہے, کیلیفورنیا میں کیا ہوا ہے, آئس کے جو حملے ہو رہے ہیں. سو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا کر سکتے ہیں, یقیناً کر سکتے ہیں اور یقیناً کریں گے. لیکن نیو یارک ہے, امریکہ کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے, ایک اکنامک جگرناٹ ہے. جو نیو یارک کی اکانومی ہے وہ بہت سے ملکوں کی بڑی اکانومی ہے. سو یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو ان کے لیے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اب آگے بہت کٹھن ہوگا, اور ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک طرف ہیں ہی ہیں, لیکن ان کی اپنی پارٹی جو ہے ان کو پوری طرح ابھی تک تسلیم نہیں کر سکی. اس وقت بہت سے ایسے ڈیموکریٹس بھی ہیں جن کو یہ خدشہ ہوگا کہ یار اس وکٹری کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے, اور ڈیموکریٹک پارٹی کے فیوچر کے لیے کیا مطلب ہے. اس سے ڈاکٹر عادل ایٹ لیسٹ یہ تو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ واٹ دا پیپل وانٹ. مطلب اتنا فورسفلی پہلے بھی پریلیمنریز میں بھی اگر دیکھا جائے, سمر میں جو ہوئے تھے اس میں بھی ممدانی جو تھے ہی کیم آن ٹاپ, اور آبویسلی پتا تھا کہ یہی جیتیں گے اور پھر وہ جیت بھی گئے. سو اٹس این انڈیکیشن آف واٹ دا پبلک ایکچولی وانٹس فرام دیئر لیڈرز اینڈ فرام دیئر پالیٹیشینز ایز ویل. لیکن ڈاکٹر عادل, یہ ابھی جو 4 انہوں نے جملے کہے ہیں صدر ٹرمپ کو ایڈریس کر کے, ہی کوڈ ہیو سیڈ اے لاٹ, لیکن یہ 4 چیزیں جو ہیں اس میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, جس میں انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ نیو یارک اب وہ شہر نہیں رہا جہاں اسلاموفوبیا کے نام پر الیکشن جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ایک کر کے ہم آپ سے اور پوچھیں گے. واٹ ڈز دس مین ٹو یو؟ دیکھیں, میرے خیال میں تقریر کی بہت سے اہم چیزیں تھیں, اور اس میں سب سے اہم شاید یہ تھا کہ انہوں نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو للکارا. تو ابھی تک امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اینٹی وائس کلیئر نہیں تھی کہ اینٹی ڈونلڈ ٹرمپ کون ہے, کہ کون سی ایسی مستحکم آواز ہے. اور زہران نے آج یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی میں
سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن ہما جو آپ نے کہا نا کہ واٹ پیپل وانٹ, تو سچی بات یہ ہے کہ یہ پیپل وانٹ کا ووٹ نہیں ہے, یہ نیو یارک وانٹ کا ووٹ ہے. آپ بات کر رہی تھی نا کہ وہ شعلے کی طرح زوران لکھا ہے, اور انہوں نے ایتھیوپین کا بھی ذکر کیا, جمیکن کا بھی ذکر کیا, یوگینڈن کا بھی ذکر کیا. زوران ممدانی از اے ویری اسمارٹ پرسن. انہوں نے یہ الیکشن اس لیے جیتی ہے اور ایسے لڑی ہے کیونکہ نیو یارک ایک خاص چیز ہے. نیو یارک جو ہے وہ ایک بڑا کاسموپولیٹن جگہ ہے. اسی طرح جس طرح صادق خان جب بنے میئر لنڈن کے, تو اس کو یہ ایکسٹریپولیٹ کرنا باقی امریکہ نیو یارک جیسا نہیں ہے. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اب جنگوں کی جو لکیر ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے اور بھی زیادہ. ایک تو یہ ہے کہ جو میں کہتا نا حکومت بند ہے, اس سے زیادہ بڑی خبر تو یہ ہے نا کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ خانہ جنگی میں. امریکہ از ایٹ وار ود اٹ سیلف, اور اس وار میں جو امریکاز وار ود اٹ سیلف ہے, اس میں یہ آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ اب تک یہ نہیں پتا تھا کہ اگر ایک طرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو دوسری طرف کا جو ہے وہ, اور آج کم از کم اس مومنٹ پہ دیٹ از زہران ممدانی. تو اگر وہ چیمپئن دوسری طرف کا زہران ممدانی ہے تو پھر ڈیموکریٹس کو تو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرنے والا ان کی اپنی پارٹی سے, ان کی اپنی صفوں میں انہیں کوئی نظر آ رہا ہے. وہ کیوں آپ کہہ رہے تھے کہ تذبذب کا شکار ہیں بیکاز آف اسٹانس آن غزہ اینڈ اسرائیلی پرائم منسٹر اینڈ ادر تھنگس؟ ہاں بالکل, اور سیاست جو ہے وہ صرف ہمارے ملک میں تھوڑی ہوتی ہے کمپلیکیٹڈ, ساری دنیا میں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. جو ان کا سٹانس ہے وہ اتنا ہی اینٹی ڈیموکریٹ پارٹی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, جو ان کا یا وہ اسرائیل پہ سٹانس تو ان کو مجبور کر دیا گیا نا, کارنر کر دیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ڈیموکریٹ بڑے بڑے لیڈرز ہیں, ان کی اپنی اسٹیٹس کے جو سینیٹرز ہیں, انہوں نے ان کو انڈورس نہیں کیا. جس شخص کو انہوں نے آج ہرایا ہے کومو, وہ تو ڈیموکریٹک پارٹی کا چیمپئن تھا نا, وہ ریپبلکن پارٹی کا تو نہیں تھا. جب انہوں نے اس کو پہلے پرائمری میں ہٹا دیا تو وہ پھر خود انڈیپینڈنٹ آ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کی طرف آ گئے. سو ان کے جو ویوز ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں نا, امریکہ میں دراڑ ہے اور اسی طرح ڈیموکریٹک پارٹی میں دراڑ ہے. جو سب سے بڑا جو میرے خیال میں امریکہ میں مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کا جو مسلمان ہونا نہیں ہے, وہ ان کا ہے جو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہوں. اور آپ غور کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سوشلسٹ نہیں کہتے, ان کو کمیونسٹ کہہ دیتے. اب آپ اگلے ایک سال کم از کم, کیونکہ اصلی جو الیکشن ہے وہ تو اسی وقت ہوگی نا, اسی دن اگلے سال نومبر جو مڈ ٹرم ہوگی, آپ بالکل تواتر سے دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہیں گے دیکھو سارے جو ڈیموکریٹ ہیں نا یہ زہران کی طرح. اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو چیز نیو یارک میں جیتی جا سکتی ہے وہ اوہایو میں یا آرکنسو میں یا ٹیکسس میں نہیں جیتی جا سکتی. ڈاکٹر عادل, ایک آپ سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کمپیریزن چاہتے ہیں بریفلی, اگر آپ بتا دیں. ہم نے اپنے ہاں بھی جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کیمپیننگ میں ایسے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں جو کہ دے کم ٹو نتھنگ ایٹ دی آف دا ڈے. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے فار انسٹنس ممدانی کا اپنے کیمپین کے وقت یہ کہنا کہ میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو نیو یارک انٹر نہیں ہونے دوں گا, آئی ول ناٹ الاؤ اٹ, دس از جسٹ اے اسٹیٹمنٹ یا ہی کین ایکچولی ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ ہی کین. دیکھیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں امپورٹنٹ ہے یا باقی دنیا میں امپورٹنٹ ہے یا کچھ فورن افیئرز میں امپورٹنٹ ہے. اصلی جو ان کی مشکل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تو نیو یارک کے بارے میں نا, کہ میں رینٹ کو افورڈیبل کر دوں گا, میں نیو یارک میں رہنے کی جو قیمتیں ہیں اس کو کم کر دوں گا. مطلب یہ تو وعدے ہی ہوئے. کر سکتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے, یس اٹ از پاسبل, اور یس اٹ از پاسبل کہ اگر وہ آئیں تو ان کو اس خوف کی وجہ سے نیتن یاہو نیو یارک نہ آئیں یو این کی میٹنگ پہ. بٹ آئی تھنک جو اصلی ان کی مشکلات ہیں وہ تو ان چیزوں سے نا جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ووٹ دیا. آپ دیکھیں آج کی جو ووٹ ہے وہ نیتن یاہو کی وجہ سے تو نہیں ہے. آج کا جو ووٹ ہے وہ تو افورڈیبلٹی کے بارے میں. اور یہ میرے خیال میں ہمارے لیے بھی ایک بڑا اہم سوچنے کا, میں اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اجازت دیں. دیکھیں ایک شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے نیو یارک, اس کی الیکشن ہوئی اور دنیا میں تہلکہ مچ گیا. اور لیکن نیو یارک جو ہے وہ اس کی آبادی جو ہے, آپ لوگ کراچی بیٹھے ہیں نا اس وقت دونوں, جی جی, کراچی سے آدھی ہے, آدھی سے بھی آدھی. ہم یہ ذرا سوچیں, اس بات کو سوچیں کہ ایک شہر کی سیاست اتنی اہم ہونی چاہیے
اگر نہیں، اور جو لنڈن ہے وہ 9 ملین کا ہے، لاہور جو ہے وہ 7 ملین کا ہے، نیو یارک جو ہے وہ 8 ملین کا ہے، آپ کا کراچی جو ہے 15 ملین کا ہے. سو آئی تھنک دی لیسن ہیئر از آلسو کہ جو ہم ڈیوائڈیڈ امریکہ کی بات کرتے ہیں اس میں کئی امریکہ ہیں. ایک جو امریکہ ہے آج ایکچولی 2 امریکہ نے بولا ہے. ایک امریکہ جس کو نیو یارک کہتے ہیں جی بالکل، اور دوسرا آپ ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں کیلیفورنیا سے. جی بالکل، ایک وہ رخ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. اور 4 الفاظ میں للکارا تھا، میں نے کہا تھا صدر ٹرمپ، مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہیں، اور یہ 4 الفاظ آپ کے لیے ہیں: ٹرن اپ دا والیوم.